یہ ہم دعا مانگیں۔ خداوند باپ، ہم آج کے اس خاص وقت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرا کرم مانگتے ہیں، تیرا فضل مانگتے ہیں، تیری رحمت مانگتے ہیں۔ اس وقت خدا میں سارے اس اکوپمنٹ کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، ہر طرح کے مسائل سے، پریشانیوں سے بچانا۔ جو لوگ ہمارے ساتھ آن لائن ہیں وہ پورے طور پر ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں، تیرے کلام کی باتیں ہم سبوں کے لیے بہت 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 برکت کا باعث ٹھہریں، سیکھنے کے لیے تیرے حضور میں ہیں۔ اپنے پاک روح کے وسیلے سے ہمارا استاد بن کر تو ہمیں سکھانا، اچھا روح عطا کرنا، تاکہ کلام کو قبول کرنے کا فضل ہم سبوں کو مل جائے۔ خداوند یسوع مسیح کے بڑے ہی پاک نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین آمین۔ آج 14 فیبروری بڑا زور و شور سے وہ ویلنٹائن ڈے جو ہے وہ بڑا پرزور طور پر ہر سال پہلے سے زیادہ بڑھ کے بولتا ہے، اور آج بھی شاید وہ سارا سوشل میڈیا اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ لیکن ہم مسیحی، ہمارے لیے ہم ایک طرح سے ایک فیز میں سے نکل کر دوسری فیز میں داخل ہونے والے ہیں ان دنوں میں۔ گزشتہ جو ہماری فیز کہہ لیں یا ہمارا جو کچھ عرصہ نیو ایئر کا، کرسمس کا، اس میں ہم نے گزارا، اور خدا کے فضل، اس کی رحمت سے کرسمس کے دنوں میں ہم نے شادیاں بھی خوب کی، اور بہت سے لوگوں کا کرسمس خراب بھی کیا، اپنی شادیاں رچا کے اور لوگ لیکن ہم وہاں سے نکلتے ہیں 17 فیبروری کو ایش وینسڈے، یہ جو بدھ ہوگا، یہاں سے روزوں کا آغاز ہوگا 17 فیبروری سے۔ ایسٹر سے پہلے 40 روزے رکھنے کا ایک طریقہ کلیسیا نے انٹروڈیوس کروایا، اور ہم اسے پیروی کرتے ہیں اس کی۔ جب کوئی پوچھتا ہے 3.5 روزے تواڈے کنے، بڑے فخر سے بتاتے ہیں 40، ہے نا۔ یہ روزے پریسبیٹرین چرچ میں اس کے ایش وینسڈے کا اور راکھ کے بدھ کا یہ بہت زیادہ رواج نہیں ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے سے یہ پریسبیٹرین کلیسیا نے بھی اپنایا اس کو، اور اس میں داخل ہوتے ہیں ان روزوں میں۔ اور آئی ڈو وانٹ ٹو انکریج پیپل کہ وہ روزے رکھیں، کیونکہ میں چند ایک باتیں آج اسی حوالے سے عرض کرنے کو ہوں۔ جو حوالے آپ کے سامنے پڑے گئے اس میں بھی یہی تعلیم تھی کہ روزہ خدا کی نظر میں جو پسندیدہ روزہ ہے وہ رکھنا چاہیے، کیسے رکھنا چاہیے۔ میں اس کے بارے میں چند ایک باتیں تعلیم کے طور پہ عرض کرتا ہوں، کوشش کروں گا مختصراً، لیکن یہ ایک بڑا لمبا سبجیکٹ ہے اور میں کوشش کرتا ہوں اس کو سمیٹنے کی تھوڑے الفاظ میں۔ قاضیوں کی کتاب 20ویں باب میں سب سے پہلے روزے کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ قاضیوں کی کتاب میں، پرانے عہد نامے میں، یہ خدا کی مرضی جاننے کے لیے جنگ میں جانے والے تھے۔ خدا کے لوگ بنی اسرائیل، بنی بنیامین کے خلاف جنگ کے لیے جانے والے تھے، اور اس سے پہلے یہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے اعلان کیا سب روزہ رکھو،
خدا کی مرضی معلوم کرتے ہیں ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں، اور پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ خدا کی مرضی جاننے کے لیے روزہ رکھنا، بنیادی سی بات آغاز کر رہا ہوں میں اس بات سے۔ پہلا ذکر بائبل مقدس میں جس میں اس طور پر آیا، ہم جب اپنا کوئی کام کرتے ہیں، کوئی ارادہ کرتے ہیں، کوئی پروگرام بناتے ہیں، فیملی کی کوئی تعمیر و ترقی کا، کوئی کسی طرح کی اس بات کو، تو ہم بہت بہت عموماً خوشی مناتے ہیں اس کے لیے۔ اس کے لیے ہم دعوتیں بھی کرتے ہیں، اس کے لیے ہم لوگوں کو بلا بھی لیتے ہیں، لیکن شاید ہم بہت دفعہ اس روزے کو مس کرتے ہیں اپنے آئندہ کے پروگرام بنانے کے لیے۔ اگر ہم اس کو اپناتے ہیں اپنی خاندانی زندگی میں کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے برکت کی باعث ہو سکتا ہے، یہ برکت کا باعث ہو سکتا ہے ہمارے لیے۔ آئندہ کے پروگرام بنانے کے لیے خدا کی مرضی کو معلوم کرنا روزے کے ذریعے۔ گناہوں کی معافی کے لیے روزہ رکھا گیا۔ پہلا سیموئیل 7واں باب، عہد کا صندوق چھن گیا تھا بنی اسرائیل سے، اور وہ چلا گیا تھا فلسطینیوں کے پاس، اور وہاں سے وہ واپس لانے کے لیے دعا کا اہتمام کیا گیا، اور وہاں پہ ایک دن کا روزے کا اعلان کیا گیا، اور ہم پڑھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد عہد کا صندوق واپس آ گیا ان کے پاس۔ ماتم کے لیے، نوحہ کے لیے روزہ رکھا۔ ساؤل اور اس کے بیٹوں کے فلسطینیوں کے ہاتھوں قتل ہونے کے بعد یہ روزہ اس طور پر رکھا گیا۔ شاید آج بھی جب کبھی کوئی گھروں میں ماتم ہوتا ہے، نوحہ ہوتا ہے، تو بہت سے لوگ اس وجہ سے شاید وہ کرتے ہیں کہ روزے کی بات کر لیتے ہیں کہ کھانتے دل نہیں کرتا جب کوئی عزیز جدا ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ تدفین کے حوالے سے ایک رواج وہاں پہ ڈالا گیا۔ یہ بہت زیادہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ساؤل کے مرنے کے بعد وہاں سے اس کے بیٹوں اور ساؤل کے مرنے کے بعد 7 دن کا روزہ رکھا گیا۔ یہ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ ہم روزے کو کس نہج پہ لیتے ہیں اور کیسے ہمیں اپنی زندگیوں کے لیے اسے اختیار کرنا ہے۔ داؤد نے اپنے بیٹے کی شفا کے لیے روزہ رکھا، مرنے کو تھا داؤد کا بیٹا۔ دوسرا سیموئیل 12واں باب 16ویں آیت، داؤد نے اپنے بیٹے کی شفا کے لیے روزہ رکھا، اور پھر 23ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ مر گیا، وہ بچا نہیں ہے، شفا نہیں ہوئی، تو اب داؤد نے پھر اٹھ کے تو کھانا کھایا اور کہا کہ اب میں کس کے لیے روزہ رکھوں، میں نے تو اس کی شفا کے لیے روزہ رکھا تھا۔ کسی کی شفا کے لیے، صحت کے لیے، سلامتی کے لیے جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو میں بھی اس میں روزہ رکھنے کا بھی خیال ہمیں ضرور سوچنے کی ضرورت۔ عزرا کی کتاب میں ایک روزہ ہے فروتنی اختیار کرنے کے لیے، خدا کی راہنمائی کے لیے اور برکت کے لیے۔ یہ بادشاہ نے منادی کی، عزرا نے منادی کی، تب میں نے ہوا کے دریا پر روزے کی منادی کی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مال کی سلامتی کے لیے فروتن بننے کے لیے روزہ ایک خوبصورت طریقہ ہے جو کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے۔ ہم خدا کی وہ مخلوق ہیں جو اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اور اگر کہیں پہ نہ کرنے والے ہیں تو وہ اب نارمل لوگ ہیں۔ اپنے بچوں سے جو پیار نہیں کرتے دے آر ناٹ نارمل ہیومن بینگس۔
ہم اپنے بچوں کو پیار کرنے والی تخلیق ہیں خدا کی، اور اپنے بچوں کا خیال کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی برکات کے لیے ایک طریقہ جو کلام مقدس ہمیں دیتا ہے وہ یہ کہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مال و زر کے لیے، اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کے لیے، فروتن بننے کے لیے روزہ رکھنا ہمارے سامنے ایک راستہ ہے۔ افسوس کے اظہار کے لیے روزہ رکھا نہمیہ نے۔ خبر ملی اسے کہ یروشلم کے پھاٹک جلے ہوئے اور اس کی دیواریں راکھ ہو گئیں، یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ جب نہمیہ یہ سنتا ہے تو صرف تاسف کا، صرف رنجیدگی کا اظہار نہیں کرتا، اس کے لیے روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اس کے لیے۔ یہ جب ہم اپنے کسی اس طرح کے نقصان کو دیکھتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ خدا کا یہ گھر یروشلم اسرائیل کے لیے خدا کا گھر ہوا کرتا تھا، اور جب اس کے بارے میں یہ خبر انہیں ملی نہمیہ کو کہ اس کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں، تو غم میں ڈوب گیا، رویا، ماتم کیا اور اس نے روزہ رکھا۔ خدا کے گھر کے لیے روزہ رکھنا، خدا کے گھر کی سلامتی کے لیے روزہ رکھنا، خدا کے گھر کو خوبصورت رکھنے کے لیے اس کی تیاری کے طور پر روزہ رکھنا، اس کا ہمیں ایک مثال ہمارے سامنے آتی ہے۔ آستر کی کتاب میں ایک روزہ ہے۔ ایک بہت بڑے کام پہ جانے سے پہلے آستر نے 3 دن رات کچھ نہ کھا کر روزہ رکھا۔ بنی اسرائیل پر یہ قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ میں نے جمعرات کی عبادت میں بھی ایک اور اینگل میں آستر کی کتاب سے کچھ مثال دی تھی۔ آستر بادشاہ کے پاس جانے والی ہے کیونکہ حکم ہو گیا تھا کہ جتنے بھی بنی اسرائیلی ہیں یا یہودی ہیں، یہاں پہ جتنے بھی یہودی ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ حامان جو دشمن تھا یہودیوں کا، اس نے بادشاہ سے یہ حکم نامہ لے لیا، لے کے اعلان کروا دیا، اور تب یہ خاتون، جوان عورت آستر، یہ اٹھتی ہے، خدا نے اسے تیار کیا اور یہ اٹھتی ہے، اور اس کے الفاظ بڑے زبردست ہیں۔ میں ہلاک ہوئی سو ہوئی، لیکن میں بادشاہ کے پاس جاؤں گی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ بادشاہ اسے کہتا کہ تو حکم عدولی کر رہی ہے، قوانین کے خلاف تو میرے پاس آ رہی ہے، اس کو ہلاک کر دو، لیکن اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کے لیے بادشاہ کے سامنے جاؤں گی، اور اس سے پہلے 3 رات تک کچھ نہ کھانا کر اس نے روزہ رکھا، اور ساتھ میں اس نے سارے بنی اسرائیل کے تمام یہودیوں میں یہ اعلان کروا دیا کہ تم بھی روزہ رکھو، میں بھی روزہ رکھتی ہوں، میرے ساتھ جو سہیلیاں ہیں میری وہ بھی روزہ رکھیں گی، اور ہم روزے کی حالت میں میں بادشاہ کے پاس جاؤں گی، اور ہم اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں، خوبصورت نتیجہ، کہ وہ حکم نامہ جو ویسے بدل نہیں سکتا تھا، آستر کے کہنے پہ بادشاہ نے وہ حکم نامہ واپس لے لیا، اور اس روزے کا ہم ایک بڑا ہی خوبصورت نتیجہ یہاں پر دیکھتے ہیں۔ حوالہ جو آپ کے سامنے پڑھا گیا یسایہ 58 باب، اس میں روزے کے بارے میں خدا کی پسند کا روزہ، خدا کہتا ہے کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں، اور وہ روزہ کیا ہے، اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ خدا کی نظر میں پسندیدہ روزہ صرف روٹی پانی چھڈنا نہیں، روزہ یہ ہے ظلم کی زنجیریں توڑیں،
کہیں پہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، کہیں پہ آپ ظلم کر رہے ہیں، کہیں پہ آپ کا رویہ ویسا نہیں جیسا ہونا چاہیے، بے رحمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ظلم کی زنجیریں توڑیں، جوئے کے بندن کھولیں۔ جوا یہ وہ جو کھیت میں چلانے کے لیے جب جانوروں کو لے کے جاتے، وہ جو مال ڈنگر، اس کے اوپر وہ ایک بھاری لکڑی کا جوا رکھتے تھے، اور یہ وزن کی علامت بنتا ہے۔ جوئے کے بندن کھولیں، بھاری جو ہم لوگوں پہ بوجھ ڈال رہے ہیں، اگر اس طرح کا کوئی کام ہے تو اس سے صرف روٹی پانی چھوڑ کر ہمارا روزہ نہیں بنے گا۔ ظلم کی زنجیریں توڑیں، جوئے کے بندن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں۔ پتہ نہیں ہمارے قیدی ہیں کہ نہیں، لیکن اگر ہم نے کچھ بنا رکھے ہیں، ان کو آزاد کرنے کی بات ہے۔ چوتھی بات، اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائیں۔ ایک بڑا عجیب سا روزے کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں اپنے چوگرد، اور ہمارے اپنے گھروں میں بھی بہت دفعہ روزہ رکھ کے پھر جڑی افطاری ہے نا، ہوتے پھر بیجا کرا دیتے ہیں، ساری کسریں پوری کرتے ہیں۔ آج دن میں کچھ نہیں کھایا، ہن جو بھی لب جاؤ ڈکار جاؤ۔ یہ طریقہ نہیں ہے روزے کا۔ خدا کہتا ہے جو پسندیدہ روزہ ہے خدا کا، وہ کہتا ہے اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائیں، اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کریں، مسکینوں کو گھر میں اتاریں، ننگے کو کپڑا پہنائیں۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، صرف روٹی پانی نہ کھانے کی بات نہیں ہے، عملی طور پر اپنی روٹی میں، اپنے کپڑے میں، اپنے گھر میں دوسروں کو شامل کرنا، مسکینوں کو گھر میں اتاریں، ننگے کو کپڑا پہنائیں، اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کریں۔ ضرورت مند آگے لک جاؤ، نہیں، روزہ رکھنا ہے، روزہ کرنا ہے تو اس کے لیے بنیادی بات محبت، رحم، ترس دوسروں کے لیے۔ اپنے لیے تو خدا سے برکت مانگ رہے ہیں، دوسروں کو بھی آسودہ کرنا، آزردہ کو آسودہ کرنا، دکھ میں ہے کوئی اس کے پریشانی کا تدارک کرنا، اس کی پریشانی کو دور کر دینا، یہ فرض بن جاتا ہے اگر آپ روزہ رکھنے کا ارادہ کرتے ہیں اور رکھتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے اس سے؟ اس کی چند ایک برکات بیان کر کے تو میں ختم کرتا ہوں۔ یہ جو چیپٹر آپ کے سامنے پڑھا نا، عیسائیہ 58، عیسائیہ چیپٹر 58، یسایہ 58واں باب، اس میں چوتھی آیت میں لکھا ہے روزے کے بارے میں کہ روزہ ہے تو تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ جو میں روزہ بیان کر رہا تھا، خدا کا پسندیدہ روزہ، ظلم کی زنجیریں توڑیں، جوئے کے بندن کھولیں، مظلوموں کو آزاد کریں، اپنی روٹی بھوکوں کو دیں اور ننگے کو کپڑا پہنائیں، مسکینوں کو گھر میں اتاریں۔ جب یہ کرتے ہیں، اس طرح کا روزہ رکھتے ہیں، تو تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے گی۔ اپنی آوازیں ہم اٹھاتے ہیں خدا کی طرف، دعائیں مانگتے ہیں اونچی اونچی آواز میں، ہاتھ اٹھا کے اور بڑے عجیب عجیب پوسچر بنا کے، لیکن جب اس طرح کا روزہ رکھ کے ہم خدا کے حضور میں بات کرتے ہیں تو خدا کے کلام کا وعدہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے گی، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی۔ اور 7ویں آیت میں بھی ہے تیرا نور تاریکی میں چمکے گا۔ ہماری روشنیاں
تاریکی دباتی رہتی ہے. ہمیں کہا گیا کہ تم دنیا کے نور ہو. وی آر دا لائٹ آف دا ورلڈ. آر وی؟ ڈو وی شائن لائک اے لائٹ؟ شاید نہیں، بہت دفعہ نہیں. روزہ رکھتے ہیں خدا کی مرضی کے مطابق روزہ رکھتے ہیں، دکھاوے کا روزہ نہیں. نئے عہد نامے میں روزے کی تعلیم جب خداوند یسوع مسیح نے دی تو وہ یہی تعلیم تھی، دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. روزہ پوشیدگی میں آپ کو پتا ہو. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، افسوس کی بات ہے، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں، یہودی بھی یہی کیا کرتے تھے اور ہمارے ارد گرد معاشرے میں یہی ہوتا ہے. روزہ رکھ کے ساری دنیا نے وقت پا دینا. روزہ خود رکھا ہے، کام نہیں کرنا، میرا روزہ ہے. ہر بندے کے ساتھ جب کہیں پہ بھی ملاقات ہوئی ہے، سب سے پہلے اسے یہ بتانا ہے کہ میرا روزہ ہے. یہ طریقہ خدا کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے. روزہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے، اس کو اسی طور پر رکھیں. اور جب یہ کرتے ہیں، جب اس کے طریقوں کے مطابق، اس کے پسندیدہ روزے کے مطابق کرتے ہیں، تو پھر آپ کی تاریکی جس نے دبایا ہوا ہے ختم ہوتی ہے اور نور پھوٹتا ہے، روشنی پھوٹتی ہے، ارد گرد کو آپ منور کرتے ہیں اس سے. تب تیری روشنی، تیرا نور تاریکی میں چمکے گا. تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی. تاریکی کے لیے تیرگی کا لفظ بھی یہاں پہ لکھا ہے. تیری تیرگی دوپہر کی مانند. اندھیرا پینڈیا ہوئے، اندھیرا ہو رہا ہے اور وہاں پہ ایسے ہو جائے گا جیسے دوپہر ہے. اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا. یہ میں اسی حوالے میں سے یہ سارا کچھ نکال رہا ہوں، میری اپنی اختراعیں نہیں ہیں. یہ میں اسی میں سے خدا کے کلام میں سے لے رہا ہوں. تیری تیرگی دوپہر کی مانند چمکے گی، خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا. روزہ رکھتے ہو تو خدا رہنما بنتا ہے. یہ بڑی ایک اہم سی بات. خشک سالی میں خدا تجھے سیر کرے گا. خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا. ارد گرد لوگ بھوکے مر رہے ہوں، آپ کی سیری ہے. اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، خدا کی نظر میں پسندیدہ روزہ، تیری ہڈیوں کو قوت ملے گی. یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ مسیحی تعلیم، بائبل کی تعلیم عام دنیا کی تعلیم سے بالکل ہی مختلف ہوتی ہے. انسانی طور پر ہم سوچتے ہیں کہ بندہ بھوکا رہے گا تو اس کی ہڈیوں کی قوت کم ہوگی. خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر بھوک روزے کی بھوک ہے، خدا کی پسندیدہ روزے کی بھوک ہے، تو تیری ہڈیوں کو قوت ملے گی. میں اکثر اس کے لیے کہتا ہوں کہ دنیا سوچتی ہے مال جمع کرنا ہے تو جوڑو. خدا کا کلام کہتا ہے کہ مال جمع کرنا ہے، زیادہ لینا ہے تو بانٹو، اوروں کو دو، تمہیں اور زیادہ ملے گا. ایسے ہی ہے، تیری بھوکے رہو تو تیری ہڈیوں کو قوت ملے گی. روٹی نہ کھاؤ، پانی نہ پیو، خدا کی مرضی کے مطابق ہو یہ، تو تیری ہڈیوں کو. تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور چشمے کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو. تو سیراب باغ کی مانند ہوگا. سیراب کا مطلب ہوتا ہے جس میں کافی پانی لگ گیا ہو. ایسا کھیت، ایسا باغ جس میں بہت پانی لگ جو اس کی ضرورت کے مطابق اسے پانی مل جائے، یہ ہوتا ہے سیراب ہونا. تو سیراب باغ کی مانند ہوگا، تجھے وہ سب کچھ ملے گا جو تجھے چاہیے. چشمے کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو.
تو رکھنا بند کرنے والا کہلائے گا. کہیں پہ سوراخ ہیں، کہیں پہ خرابی ہے، کہیں پہ نقصان کی بات ہے. روزہ رکھنے والا اس کی تلافی کرنے والا بن جاتا ہے، رکھنے کو پر کرنے والا بن جاتا ہے. نہمیہ کے بارے میں کلام یہی سکھاتا ہے کہ وہ رکھنا پر کرنے والا نبی بنا. پھاٹک جلے ہوئے تھے، دیواریں ٹوٹی ہوئی تھی، فصیل ٹوٹی ہوئی تھی، یہ تو اس نے ان رکھنوں کو پر کیا. اور ہم نے اس کے بارے میں پڑھا کہ جب اس نے وہ خبر سنی تھی اس نے روزہ رکھا. تو رکھنا بند کرنے والا کہلائے گا، تو آبادی کے لیے راہ کا درست کرنے والا کہلائے گا. راہ کا درست کرنے والا، سیدھے راہ پر چلنے والا، لوگوں کے لیے، آبادی کے لیے، لوگوں کے لیے راستے صاف کرنے والا بن جاتا ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق روزہ رکھتا ہے. توبہ کے لیے، اقرار گناہ کے لیے، مناجات کے لیے، دعا کے لیے روزہ. حکم کرتا ہے یوئیل نبی کی کتاب میں، روزے کے لیے ایک دن مقرر کرو، مقدس محفل فراہم کرو. جب قوم خراب ہو رہی ہو تو ضرورت اس بات کی روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو. میں پھر یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ کلام مقدس میں کہیں پہ آپ کو یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ سال میں ایک دفعہ 40 روزے رکھو. یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے. لیکن کلیسیا نے ایسٹر کے ساتھ، خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے ساتھ ملا کر اس سے پہلے یہ 40 روزے اعلان کر دیا. اور اگر ہم ان دنوں کو استعمال کرتے ہیں، صرف ان دنوں کو نہیں، یہ ہماری عام زندگی میں بھی ایک روٹین بن سکتی ہے. بہت بڑی اور ایک اہم بات، نینوا کی ایک دفعہ بربادی روزے کے وسیلے سے ٹل گئی تھی. آج کل کرونا برباد کر رہا ہے، میں بھی اس کا حل روزے میں ہو سکتا ہے. متی کی انجیل میں ہم سیکھتے ہیں دکھاوے کا روزہ نہیں بلکہ پوشیدگی کا. اور جب پوشیدگی میں روزہ ہے تو خداوند یسوع مسیح نے کہا، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. وہ بڑی خوبصورت سی بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب تم کسی کو بتا دیتے ہو نا کہ میرا روزہ ہے، اور اگلا تمہارے سے امپریس ہو جاتا ہے، تمہاری تعریف کر دیتا ہے کہ شاباش تو روزہ رکھا ہے، تو تمہیں اجر مل گیا. وہیں پہ خدا کے حضور تک نہیں، پھر ضرورت نہیں رہتی. جو تم نے اچیو کرنا تھا وہ کر لیا، شاباش لینی تھی تم نے بندے سے لے لی. پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. روزے کے بارے میں ایک اور بات بھی ہے، اینگل ہے جو بہت دفعہ کچھ لوگ جو روزہ نہیں رکھنا چاہتے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے کہا، جب تک دلہا کے ساتھ باراتی روزہ نہیں رکھتے، دلہا کے ساتھ باراتی روزہ نہیں رکھتے. یہ وہ نہ رکھنے والے استعمال کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے، ہمیں روزے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. خداوند نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا، وہ دن آئے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے. بچیں اس سے جہاں پہ شخصی راست بازی کا روزہ ہے. وہ ایک فریسی خدا کے حضور میں جا کے دعا مانگ رہا ہے اور وہ کہتا ہے ماں وہ منگر نہیں. وہ ایک اور بندہ وہاں پہ دعا مانگ رہا ہے، اس کی جانب اشارہ کر کے کہتا ہے میں اس کی طرح نہیں، میں دہ یقی دیتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں ہفتے میں 2 روزے رکھتا ہوں. اس طرح کی جو راست بازی والا، دکھاوے والا، اس سے بچنا ضروری. خدا تک آواز کی رسائی کے لیے، روحانی ترقی کے لیے
اقرار گناہ اور توبہ کے لیے، اقرار گناہ اور توبہ کے لیے اور برکات کے حصول کے لیے یہ روزہ ہمارے لیے ایک راستے کے طور پر دے دیا گیا کہ ہم روزے کے وسیلے سے بابرکت لوگ بنے، دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنے اور کمیاں پوری کرنے والے لوگ بنے، اپنی بھی اور اپنے معاشرے میں ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی بھی۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سبوں کو بڑی برکت عطا کرے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو۔